تحریک اتحاد بین السادات پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہاں پر جو فلاحی کام ہو رہے ہیں، ہمارے اور آپ کا مقصد، چونکہ پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے اور آپ کا مقصد اتفاق، مساوات، حقوق، عدل کی بنیاد پر اس تنظیم کو چلانا، اصل ہمارے مقاصد یہ ہیں۔ اب اس میں جو فلاحی کام شروع ہوا ہے تو اس میں ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کو مقصد نہیں بنانا چاہیے کہ یہی کام ہے، اس کے علاوہ اور کام نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے تنظیم بنی، ہم اس مقصد میں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اب جو فلاحی کام جیز کے حوالے سے ہوا ہے، اور اسی طرح جو پانی کا مسائل کے لیے جو مشینیں آئی تھی اس کے حوالے سے کام ہوا ہے، اور سردی کے حوالے سے جو چیزیں آئی تھی، رمضان راشن کے حوالے سے، تو اس میں ایک کوشش اور یہ بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا دسترخوان ہمیشہ آباد ہونا چاہیے مہمانوں سے، اور بہترین دسترخوان، بہترین مہمان نوازی یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی آپ کا کھانا کھائے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اگر کوئی بندہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلائے تو اس سے بہتر اور کون سا متقی پرہیزگار ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر یا لگے۔ لہٰذا اس کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دینا چاہیے۔ ابھی چونکہ آگے رمضان کے بعد عید آنے والی ہے، تو عید میں بھی ہم اور آپ کو جو غربا ہے، یتیم ہے، مساکین ہے، فقراء ہے، جو سید ہے، سید کے علاوہ اگر کوئی اتنی چیزیں آ جائے غیر سید کو بھی پھر اس میں دینے کی کوشش کرے کہ جو غیر سید مستحق ہو لیکن غیر سادات ہو، ان کے لیے بھی کوشش کریں۔ دیکھیں یہ رکنا نہیں چاہیے، یہ کام انسانیت کی بنیاد پر کرنی چاہیے، لسانیت یا قومیت کی بنیاد پر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے جو بندہ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ دعا کر سکتا ہے، حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ وہ جو لوگ لگے ہوئے ان کی محنت کو اور ان کی جو محنت کے لیے جو کوششیں ہیں اس کو سراہ سکتا ہے۔ اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ جس سے ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا ہو، اس سے اعتراض کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ اس تنظیم کو کامیاب کرے، جس مقاصد کے لیے بنی ہے یہ تنظیم اس تنظیم کو کامیاب کرے، اور جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کی اس قربانی اور اس محنت کو قبول و منظور فرمائے۔